بحیثیت مسلمان ہماری پانچویں ذمہ داری اولاد کے حقوق ہیں۔ یہ اس وقت ممکن ہوگا جب ہم خود بھی فرائض و واجبات کی پابندی کریں گے اور گھر والوں کو بھی فرائض و واجبات کا پابند بنائیں، خود بھی گناہوں سے بچیں اور گھر والوں کو بھی گناہوں سے بچائیں تاکہ وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں۔ اس ذمہ داری سے قبل ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ حاملہ عورت اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، مثلاً فلمیں، ڈرامے اور موسیقی سے پرہیز کرے اور اپنے اوقات نماز، تلاوت اور درود و سلام میں گزارے۔ اس سے بھی اولاد پر بہت اثر پڑتا ہے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شکم مادر میں تھے تو والدہ 14 پاروں کی تلاوت فرمایا کرتی تھیں۔ آپ نے اپنی والدہ کے پیٹ میں 14 پارے حفظ کر لیے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کی والدہ 17 پاروں کی حافظہ تھی۔ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ شکم مادر میں تھے تو والدہ 17 پاروں کی تلاوت فرمایا کرتی تھی۔ آپ نے 17 پارے شکم مادر میں حفظ کر لیے، جو کہ 4 برس 4 ماہ کی عمر میں سنا دیے۔ حضرت سلطان بایزید بسطامی علیہ الرحمہ اپنی والدہ کی شکم میں تھے۔ والدہ نے ایک مرتبہ مشتبہ چیز کھا لی، والدہ کے پیٹ میں شدید درد شروع ہو گیا۔ حضرت سفیان ثوری علیہ الرحمہ اپنی والدہ کی شکم میں تھے۔ والدہ نے بغیر اجازت پڑوسی کی چیز کھا لی، پیٹ میں شدید درد شروع ہو گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے شکم میں تھے۔ والدہ جب بھی بت خانے جانے کا ارادہ کرتی، پیٹ میں شدید درد شروع ہو جاتا۔ والدہ فرماتی ہیں ایسا لگتا کہ میرا بیٹا مجھے بت خانے جانے سے روک رہا ہے۔ اب آپ کی خدمت میں اولاد کے حقوق بیان کیے جائیں گے۔ پیدائش کے فوراً بعد اذان کہنا، پیدائش کے بعد سیدھے کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت کہے۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تحنیک کرنا، کھجور چبا کر اس کا کچھ حصہ تالو پر لگا دیا جائے یا میٹھی چیز مصری شہد یا شیرہ لگا دینا چاہیے تاکہ سنت پر عمل ہو۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اچھا نام تجویز کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمہیں اپنے ناموں سے پکارا جائے گا، اس لیے بہتر نام رکھا کرو۔